سر آج 10 محرم تھا، وہ بھی گزر گیا، 11ویں کا چاند جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنی سپیس دی جائے گی کہ وہ تحریک چلا سکے؟ تحریک سے آپ کی مراد کیا ہے، اس پہ منحصر ہے نا۔ تو تحریک تو ضرور چلے گی، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے چلیں گے، ہم اپنی آواز بلند کریں گے۔ اس کا پیرایا کیا ہوگا یہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی ہجوم سڑکوں پہ پتھر پھینکے گا، شیل میں چلائے گا، تو وہ شاید آپ کا تصور درست نہ ہو۔ تو صحیح تحریک کیسے چلے گی یہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی بات۔ صحیح سر، کیونکہ علیمہ بی بی کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ 10 محرم کے بعد تحریک چلائیں گے، تو ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کوئی اسٹریٹجی ڈیسائیڈ ہوئی ہے پارٹی میں، یا کوئی لاہے عمل جس سے پتہ لگے کہ جی کس شہر سے شروع ہوگی، کہاں پہ سب اکٹھے ہوں گے، یا سب گفتگو شہر ہو میں؟ رہی ہے، جی پارٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، مشاورت سے ہوگی، آپ کے سامنے آ جائے گی بات صحیح بہت جلد۔ سر، اور کل سر کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، یا کل بھی ابھی سوچا جائے گا، ابھی گفتگو جاری ہے؟ نہیں، کل تو کوئی احتجاج نہیں ہے، کل کے لیے تو اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ابھی تک صرف یہی ہے کہ ابھی آپ لوگ اس کی مشاورت اس پہ چل رہی ہے؟ چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اگلے چند دنوں میں کوئی بات صحیح سامنے آ جائے گی۔ صحیح سر، پی ٹی آئی کے اگر میں اختلافات کی بات کروں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے جس پہ ڈسکشن کرتے ہیں سب۔ ابھی مشال یوسف زئی صاحبہ نے کچھ طنز کیا ہے، کچھ اعتراض کیا ہے علیمہ صاحبہ کے بیٹے کے پاکستان واپسی پر، تو آپ اس پہ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہانی ہے جو بار بار سوشل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے اندر اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں؟ کوئی ایشو نہیں ہے، دیکھیے کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا، کوئی بچہ بچی کوئی بات کر دیتا ہے، میڈیا لے کر اس کو 2 ہفتے دوڑتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پارٹی میں اختلاف نہیں ہے، کوئی اس کی وقت نہیں ہے اس قسم کی گفتگو کی۔ کوئی بھی کر سکتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز پوسٹ کرنا بہت آسان ہے آج کل، وہ ایکس ہو یا کچھ اور ہو، اس لیے کوئی اختلاف سر، نہیں ہے یہ۔ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کی بہن ہیں، اور جس لڑکے کی بات کی جا رہی ہے وہ خان صاحب کے بھانجے ہیں، تو پھر پارٹی کی ایک ورکر اس طرح سے کس طرح سے طنز کر سکتی ہے خان صاحب کی بہن کے بیٹے کے بارے میں؟ دیکھیے کوئی روک سکتا ہے کسی کو طنز کرنے سے؟ مجھے آپ بتائیے، تو سر کوئی ایسے بھی یہ بچہ بچی جی، تو کھڑے پھر ہو ان کر کہیں کی کوئی بات جو کر دیں تو پارٹی میں آپ سٹینڈنگ ہے، کیا اس کو آپ کوئی شو کوئی کاز سٹینڈنگ نوٹس نہیں دیں ہے، گے، یا آپ ان کو سمپل اگنور کریں گے؟ نہیں اگنور کر دیں گے، کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے ان کی، اس لیے کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے شو کاز دینے کی۔ تو سر پھر ایسے لوگ جو پرابلمز کریٹ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کچھ لائکس کے لیے اس طرح کی کوئی پوسٹ یا ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو کیا ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا، یا ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں؟ عرض کیا نا کہ یہ غیر اہم بات ہے، اس کو اگنور کرنا ہی بہتر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح سر، کل ہمارے اسٹوڈیو میں حسن ایوب صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ محمد زبیر پی ٹی آئی جوائن کرنے جا رہے تھے کہ ان کو پھر ایک کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کی کال آئی کہ جی آپ ابھی اس پارٹی میں شمولیت نہ اختیار کریں۔ سر ایسا کچھ ہوا تھا کہ اگر کوئی پارٹی میں آنا چاہتا ہے اور محمد زبیر جیسا نام، تو کیا پی ٹی آئی کے لیڈرز ان کو آنے سے منع کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ حق ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یا پی ٹی آئی کے ممبران ہیں کہ وہ آپس میں مکمل مشاورت کریں۔ جب تک مشاورت نہیں ہو جاتی تو کسی کی شمولیت جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، جب مشاورت مکمل ہو جائے گی، کچھ لوگوں سے نہیں ہو سکی تو یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر صحیح یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی میں کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، اچھے لوگوں کی ہم ضرور اچھے لوگوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے، لیکن اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحیح، تو سر اب جو ریزرو سیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، جس طرح سے آپ نے آرگیو کیا، باقی وکلا نے کیا، اور جو ججز کا ایک تھا، ایک جو باڈی لینگویج تھی، یا جو ججز کا جس طرح سے ایک مکالمہ ہوا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اگر نہیں ملے گا تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا ایک اسٹریٹجی رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے جو عدالتی نظام پہ حملہ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں، اور اگر آئندہ بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ پوری پاکستانی عوام کو ایک طرح سے دعوت ہے فکر کی، اور دعوت ہے کہ اپنی آواز بلند کرے۔ عدالتوں سے امید تو ہم نے بہت پہلے ختم کر دی تھی، میں بہت ماں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عدالت سے کوئی امید نہیں ہوتی، بہرحال ہم جاتے ہیں مقدمے لڑتے ہیں کیونکہ ایک عمل ہے، اس کا ہم حصہ رہتے ہیں، لیکن بالکل یہ بات درست ہے کہ پاکستان اس وقت ایک تاریک دور سے گزر رہا ہے۔ تمام ادارے جو ہیں ریاست کے، جو تمام ستون ہیں اس وقت وہ متزلزل ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی ہے، ڈھانچہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔
تو اس دور سے ہمیں گزرنا ہے، بہرحال ہمیں مزاحمت بھی کرنی ہے، آواز بلند کرنی ہے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے، اس ملک کی جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس ملک سے بددل نہ ہو جائے۔ ہم نے اس عمل کو روکنا ہے۔ ہم صحیح نہیں چاہتے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی ادارہ نہیں، سب گھوسلہ ہے۔ ایسے ممالک ترقی نہیں کیا کرتے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی سطح پہ، نہ انسانی حقوق رہتے ہیں، نہ معیشت ترقی کی جانب بڑھتی ہے۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو تباہی سے بچائیں۔ صحیح۔ تو سر اب قانون کی بالادستی کے لیے بطور وکیل آپ کے پاس کیا سلوشن ہے، جبکہ آپ کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا وہ بھی ابھی تک ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہا، اور جب بھی وہ کیس لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے، اس میں ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر میں مزید جو اس میں جو نئی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک جج صاحب ہیں جو آگے چھٹیوں پہ چلے جائیں گے اور وہ پھر اگست میں واپس آئیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے قانون کی بالادستی کے لیے بطور وکیل؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم آواز ہی بلند کریں گے نا، آپ سے بات کریں گے، ہم دیگر میڈیا کے دوستوں سے بات کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، لکھیں گے، احتجاج کریں گے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تاریک رات جب چھا جاتی ہے ایک ملک پر، تو اس تاریک رات میں آپ کو دیے جلانے ہوتے ہیں۔ آپ پتھر اور لاٹھی سے اجالا پیدا نہیں شاید کر سکتے۔ وہ دور آتا ہے، قومیں غصے کے عالم میں اس جانب بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ تعمیری طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کر چلیں۔ اس ملک میں ہم فلاح چاہتے ہیں، ہم تخریب ہرگز نہیں چاہتے، انتشار ہرگز نہیں چاہتے، لیکن موقع ایسا آ جاتا ہے جیسا بنگلہ دیش میں آیا، جب حالات کسی کے قابو میں نہیں رہتے۔ قوم اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ قوم کو نہ کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوم جو ہے وہ جھوٹ کو پاش پاش کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ سر آپ نے کہا کہ قوم جو ہے وہ خود اٹھ کھڑی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ قوم اس وقت سو رہی ہے اور قوم بھی اس وقت ہر چیز کو ایکسیپٹ کیے جا رہی ہے، یا جو پی ٹی آئی کے بالکل ورکرز ہیں وہ تھوڑے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، ان چیزوں کا اپنا ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج ایک واقعہ ہوا تو کل اس کا رد عمل آ گیا۔ یہ ایک لابا ہے جو معاشرے کے اندر پکتا ہے۔ آپ تاریخ کو دیکھیے، انقلاب فرانس سے پہلے تقریباً 70-80 سال کا عرصہ ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے، اور اس کے بعد ایک دن ایک بڑا دھماکہ سامنے ہوا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سکون ہے، سب اچھا ہے، وہ بے وقوف ہوا کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں ناانصافی ہو، جب عدل نہ ہو، جب عدالتیں پامال ہوں، جب ووٹ کی عزت نہ ہو، عوام کو حقیر سمجھا جا رہا ہو، جب اشرافیہ کے لیے بجٹ بن رہے ہوں، غریب کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہو، تو ایک دن ضرور غریب کی آواز اٹھتی ہے، ہاتھ بھی اٹھتے ہیں، پھر پاؤں بھی چلتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کم فہم لوگ ہیں جن کو نہ تاریخ کا ادراک ہے، نہ معاشرتی جو عمل ہے اس کا کوئی ادراک ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس سکون ہی سکون ہے، رابی لگتا ہے، سب اچھا ہے۔ ان کے منظور نظر صحافی آ کے بتا دیتے ہیں سب اچھا ہے، ان کے منظور نظر وکیل عدالت کو آ کے کہتے ہیں بہت اچھا ہوا جو بھی ہوا۔ تو یہ سب چیزیں بہہ جاتی ہیں ایک طرف۔ یہ صحیح تمام جو مصاحبین شاہ ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی، تاریخ اپنا موڑ خود مڑتی ہے۔ صحیح۔ سر خان صاحب کا ایک پیغام ہے جس میں وہ کہتے ہیں اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا چاہے ساری عمر جیل میں رہنا پڑے۔ یہ شروع سے وہ کہہ رہے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی صاحب ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں جس میں مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خان صاحب کے بیانیے سے مختلف ہے، کیونکہ خان صاحب تو اس حکومت کو مان نہیں رہے، اور دوسری طرف جو وہ خط ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، مذاکرات خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے کرنے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، شرافت کے لیے۔ جو لوگوں کے گھر توڑے جاتے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، ہم نے اس کو بند کرنے کے لیے مذاکرات کرنے ہیں، اور اس طاقت سے کرنے ہیں جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ تو بالکل مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایک مصنوعی حکومت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے ان سے مذاکرات کیے تھے جنوری کے مہینے میں، بسکٹ بھی کھائے، چائے بھی پی۔ ان کے پاس یہ اختیار تک نہیں تھا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کراتے پٹیالہ جیل میں۔ کہا پوچھ کر بتائیں گے، پھر کہا اجازت نہیں ملی۔ تو یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے جو معاملات ہیں، اس قوم کے جو معاملات ہیں، وہ ایک حقیقت ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور معنی خیز گفتگو کرنی ہے، اور اس طاقت سے کرنی ہے جو فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ صحیح۔ سر اگر مذاکرات کی بات کرتے ہیں ہم،
اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمایا کہ ملک کو جو چلا رہے ہیں انہی سے مذاکرات کریں گے، تو سر جو ملک کو چلا رہے ہیں اگر وہ بطور ڈمی اس حکومت کو آگے کرتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو آپ کیا تب بھی ان سے مذاکرات نہیں کریں گے؟ کیونکہ فیصلہ تو انہی کی طرف سے آنا ہے جو ملک کو چلا رہے ہیں، تو آپ ان ڈمی حکومت کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے؟ دیکھیں گے جی، وقت پہ یہ منحصر ہے. پہلے ہم بیٹھے تھے نا ڈمی حکومت کے ساتھ جنوری میں. یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات میں اس طاقت کو شامل ہونا چاہیے جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے. صحیح. تو سر اب جو آپ لوگوں کے جو پنجاب میں اراکین تھے پنجاب اسمبلی میں، ان کے 26 لوگوں کے خلاف جو ریفرنس کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے جو 26 اراکین ہیں ان کی رکنیت معطل ہو جائے گی یا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا اور دوبارہ ضمنی الیکشن ہوں گے؟ دیکھیے بالکل یہ لغو ریفرنس ہے، کوئی قانون اور آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. آئین اور قانون بتاتے ہیں کہ کسی بھی رکن کو کب نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. یہ ایک اختراع پیدا کی ہے اسپیکر صاحب نے. لیکن جو اس وقت ماحول ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا نا آئین قانون تو ہے نہیں، ان کو اگر کر بھی دیا جاتا ہے نااہل تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے اب ہمارا معاملہ، ہمارا مکالمہ پاکستان کی عوام سے ہے، قوم سے براہ راست ہے. اسمبلی میں ہمارے 109 ممبر ہوں یا 86 ممبر ہوں یا 83 ممبر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. تو سر پھر اگر یہ 26 اراکین کو بھی یہ لوگ ڈی سیٹ کر دیتے ہیں یا ان کو مطلب ضمنی الیکشن دوبارہ کروا لیتے ہیں اور پھر ریزرو سیٹس بھی آپ سے لے لی جاتی ہیں، پھر 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں اگر ان ایم این ایز ایم پی ایز کو بھی یہ لوگ ہٹا دیتے ہیں، تو پھر تو پی ٹی آئی کو یہ اگر کہا جائے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کہنا تو پھر درست ہوگا کہ پھر تو ساری کی ساری طاقت ان کے پاس آ گئی، پھر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکیں گے، پھر یہ ججز کی ایج بھی بڑھا سکیں گے، تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ 3 سال بعد سختیاں کم ہوتی ہیں لیکن پی ٹی آئی کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی اپنے موقف پر کھڑی ہے نا. پی ٹی آئی سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کی عوام اسی لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. اگر ہم بھی کوئی ڈیل کر کے، خان صاحب بھی کہیں کسی سرور محل کی جانب چلے جاتے اور پھر چند سالوں کے بعد سر جھکا کے آتے اور کہتے ہاں اسی تنخواہ پہ نوکری کروں گا، مجھے بٹھا دو کرسی پہ، تو یہ ممکن تھا. خان صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کوئی این آر او نہیں چاہتے، کسی این آر او کے تحت وہ باہر جا کے پاکستان پھر واپس نہیں آنا چاہتے. وہ اپنے موقف پر کھڑے ہیں، اسی لیے پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اسمبلیوں کی اب کوئی وقت نہیں ہے. یہ ڈھکوسلا اسمبلیاں تھی، فارم 47 کی اسمبلیاں تھیں، ان میں کس کے پاس کتنے نمبر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تمام جو ترامیم کی جا رہی ہیں یہ ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جائیں گی. دیکھیں یہ تمام ایک مصنوعی عمل ہے، ایک مصنوعی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، عوام کی نظر میں کوئی اس کی وقت نہیں ہے، کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے. تو ایک ڈھکوسلا ہے، اس میں کچھ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کی طرح گرے گا. جب بھی اس ملک میں کسی ڈکٹیٹر نے، کسی مارشل لاء نے یا پس پردہ مارشل لاء نے کوشش کی ہے کہ نظام کو اپنے تابع کرے اور اپنی خواہشات کے مطابق چلائے اور اپنی حکومت کو یا اپنے اقتدار کو طول بخشے، تو ایسا نہیں ہوا. ایک دن وہ عمارت ہمیشہ گری ہے اور اب بھی گرے گی.